بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر نڈھال ہو گئیں۔ ایک بوڑھا آپ سے کہنے لگا، ہمارا ایک بت ہے جو سب کچھ بتا دے گا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ جب اس بت کے پاس گئیں اور اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت اوندے منہ گر پڑا اور کہنے لگا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ سعد سے تھا، جو اس دور میں فصاحت اور بلاغت اور پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور و معروف تھا۔ سرور کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں عرب کے دستور کے مطابق اپنی ماں کے علاوہ ایک اور پیاری گود میں بھی اپنی عمر کے ابتدائی چند سال گزارے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھیں۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش اور فصیح زبان سیکھنے کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے تھے۔ اس کے لیے عموماً قرب و جوار کے قبائل دیہات کا چناؤ کیا جاتا تھا۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے اور پھر چند برس بعد ان کے والدین انہیں وہاں سے واپس لے جاتے۔ یہ رواج اس وقت اس قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کی غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتی اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ساتھ لے جاتی۔ سرور کائنات حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں رونقیں افروز ہوئے تو شروع میں انہوں نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دودھ پیا۔ اس کے چند دن بعد تک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ اسی اسنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں سے بچے لینے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ انہیں خود خبر نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سی عظیم ہستی ڈالنے والی ہے۔ اس وقت مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خامد سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں، جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہمارے ساتھ مالی طور پر کچھ حسن سلوک کرے۔ البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالمی نسب سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت کر دے۔ شوہر نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا، خالی ہاتھ جانے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جا کر ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت عظمت حاصل کرنے والی خاتون بن جائیں گی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، خود عورتوں کو بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ آئی تھیں، ان کے ساتھ اپنا بھی ایک شیرخوار بچہ تھا۔ یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالتیں یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا، بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خامد اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا ہے۔ ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ
دستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت سے ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ بس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر سو جان فدا تھے اور نہایت محبت و شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جینا چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو ابھی کچھ دن میرے پاس ہی رہنے دیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شکل صدر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ سن 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بے حد تعظیم و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ گویا کہ بعض روایات میں اس بات کی اس طرح تردید کی گئی ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں انسیہ اور حذافہ تھیں، جبکہ ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خاتون تھی جن کو حاصل ہونے والی سعادت پورے تاریخ اسلام میں ہمیشہ رشک کرتی رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو انہیں لے کر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کو دینے کے لیے مکہ مکرمہ آئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی ہے کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور تو آج بلائی روحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شک صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہ بہت خائف رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کی تلاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلیں۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوہر مجھ سے کون لے گیا؟ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں شریک ہو گئے۔ قرآن ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں ہوں اور انہیں ان کے دادا کی سپرد کرنے آئی تھی۔ حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تو میں بچہ چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اسی طرح مجھ سے کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم غم نہ کرو،
کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ پھر بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی ہے اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہی اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، بت اوندے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان و مان پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں تو کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ یہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھیں۔ بولا کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک آل و عام اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگو ہو گیا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کے پجاریوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز حضرت عبدالمطلب نے بھی سن لی اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ آپ بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میرا ہمراز بنوں۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہے لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی جو فضیلت عطا ہوئی وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشی بناتا ہوں اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا کہ تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے، وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو دنیا میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں، کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دیے تو کبھی اس سے عاشق پیدا کر دیے۔ اس زمین نے بے شمار با کمال فرزند پیدا کیے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ عز و جل کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی کہ غم نہ کریں، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق پیدا کیے گئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے تو معمولی انعام بھی سورج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔